عزیز طلباء، سیکنڈ ایئر میں مطابقت پلس حروف، یہ حصہ بہت ہی بچوں کو مشکل لگتا ہے، جس میں مطابقت کے 2 اور حروف کے 3 یا مطابقت کے 3 حروف کے 2 MCQs آتے ہیں۔ آئیے آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ مطابقت کے جملوں میں حروف کا بیان سب سے پہلے حروف عطف، حروف تخصیص، حروف ربط، حروف استفہامیہ، حروف فجائیہ۔ یہ مختلف حروف کی اقسام ہیں جو آپ کے پیپر میں آتی ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس حروف کی قسم ہے حروف عطف، 8 اقسام ہے اس کی۔ سب سے پہلے اس میں حروف وصل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام حروف جتنے بھی ہوں گے اسی ترتیب سے لکھے ہوں گے، یعنی ان کا نام، استعمال، مقام اور ان کی مثال۔ اور لفظ ہے یا، یہ ہمارے پاس اس کے 2 حروف ہیں، اور یا۔ جب تمام بات ہو آخری 2 کے درمیان، یعنی مقام کیا ہے، پھر آگے مثال اکرم اور اجمل دونوں آؤ، یا جب انتخاب ہو آخری 2 کے درمیان اکرم یا اجمل کے وجہ بتائی جائے درمیان میں۔ اسی طرح نیچے ہے حروف استدراک، شک دور کرنا، لیکن حرف کیا ہے لیکن، جب متبادل بنایا جائے، یہ درمیان میں آتا ہے، اکرم نہ آیا لیکن اجمل آیا۔ اس کے بعد حروف تردید ہے۔ حروف تردید جو ایسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے، یہ رد کرنے کے لیے آتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اوپر آپ نے اور، یا، کے، یہ حروف وصل کے طور پہ، پھر نیچے حرف استدراک جو ہے شک دور کرنے کے لیے لیکن۔ اب آگے ہے حروف تردید۔ ذرا تھوڑا سا لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، حروف تردید پہ ہم بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ یہ آپ کو اوپر جتنے بھی ہیں یہ سارے سمجھ آ گئی ہے۔ آگے ہم نیچے چلتے ہیں، حروف تردید پہ بات کرتے ہیں۔ نہیں، جب انکار کیا جائے اسم کے بعد، میں نہیں آؤں گا۔ نہ، جب انتخاب نہ ہو اسم کے بعد یہ آتا ہے اسلم اور اکرم، نہ ہی زاہد آئے۔ اس کے بعد خواہ، خاطر میں نہ لانا آغاز میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد حرف جزا ہے، شرط کا جواب، تو متبادل بنانا ہو تو۔ حرف شرط اگر اور جو، حرف شرط کے طور پہ اگر یعنی شرط لگانا ہو، جو جب اشارہ کرنا ہو۔ اگر آغاز میں آتا ہے، جو یہ بھی آغاز میں آتا ہے۔ اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہوتا، جو قلم تم نے مجھے دیا مجھے بے حد پسند ہے۔ آپ حروف تردید، حروف جزا اور حروف شرط، یہ تینوں جو ہیں اقسام دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ حرف، ان کا مقام، ان کی جگہ، اور پھر آگے ان کی ہم نے ایک ایک مثال دی ہے۔ حروف جزا یعنی تو جو ہے متبادل کے طور پہ، وہ چاہتا تو میری مدد کر سکتا تھا۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ پہلا صفحہ دوبارہ سے ذرا دیکھیے، مطابقت کے جملے، حروف عطف جو ہے اس کی پہلی قسم، حروف وصل، حروف استدراک، حروف تردید، حرف جزا اور حروف شرط۔ یہ تقریباً 5 اقسام اس پہلے صفحے پہ ہم نے بیان کی ہیں۔ حروف وصل جو ہے اور، یا، کے، حروف استدراک لیکن، حروف تردید میں، نہیں، نہ، خواہ، حروف جزا تو، حروف شرط جو ہے اگر اور جو۔ یہ الگ الگ حروف کا ہم نے بیان کیا ہے، ایک صفحہ سامنے لکھا ہوا ہے، نام، استعمال، مقام اور مثال۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس کو یاد رکھنے میں، ذہن میں رکھنے میں آسانی ہو آپ کو۔ آگے ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے حرف استفہامیہ، یعنی حرف اضراب، بلکہ ترجیح دینا اس کا معنی ہے اضافی بات۔ وسط میں یہ آتا ہے، وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ باکردار بھی ہے۔ کب، کیوں، کیا وغیرہ، یہ حروف سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف استفہامیہ کے طور پہ۔
یعنی یہ صرف ہم نے اوپر بلکہ لکھا ہے، لیکن حروف استفہامیہ میں یہ بھی آتے ہیں۔ آگے حروف فجائیہ ہے، یعنی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے حروف فجائیہ جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حرف انبساط یعنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے واہ واہ خوش آغاز میں آتا ہے۔ حرف تاسف افسوس کے لیے۔ حرف تنبیہ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے، خبردار کہنے کے لیے، یہ بھی آغاز میں آتا ہے۔ اور حرف تاکید یعنی یہ بھی کسی چیز پر زور دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہرگز یعنی لفظ کیا ہے، یہ ہمارا ہرگز کام نہ کرنے کے لیے یا کام پر زور دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ حرف تنبیہ خبردار کرنے کے لیے۔ حرف تاکید کام نہ کرنے پر زور دینا ہو تو درمیان میں یہ آتا ہے اس کے منہ ہرگز نہ لگنا۔ آگے حرف تحسین یعنی تعریف کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ، تعریف کے لیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے سارے بالترتیب جس طرح کے لکھے ہیں۔ ایک نظر پھر دوبارہ سے یہ پورا صفحہ جو ہے اس کو دیکھے۔ حرف استفہامیہ، حرف اضراب، حروف فجائیہ میں کون کون سے لفظ ہیں، انبساط، تاسف، تنبیہ، حرف تاکید اور حرف تحسین، یہ چند ایک حروف ہیں جو الگ الگ ان کے مقام، جگہ اور پھر آخر پہ ان کا مثال بھی دی گئی ہے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ کو کوئی چیز میں نہیں بھی سمجھ آتی تو آپ کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ لکھا ہی اس انداز سے گیا ہے کہ بچوں کو بالکل صاف اور واضح آسان آواز میں سمجھ آ جائے۔ اوپر جو حرف استفہامیہ کا بھی الگ سے بتا دیا گیا ہے تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس حروف استفہامیہ، حروف فجائیہ، یہ وہی پیج جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ الگ الگ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یہ 2 نمبر کے MCQs میں سے پوچھے جاتے ہیں ان حروف میں سے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس حروف بیانیہ، وضاحت کے لیے کہ جب وضاحت کی جائے درمیان میں، یعنی سچ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ حروف استثناء الگ کرنے کے لیے مگر متوقع کی بجائے متبادل ہو، درمیان میں آتا ہے سب لوگ محفل میں آئے مگر وہ نہ آیا۔ مگر حرف شرط کے طور پہ بھی آتا ہے اور حروف استثناء کے طور پہ بھی آیا ہوا ہے۔ حرف علت پس، کیونکہ، پس ثابت کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ درمیان میں بھی بعض دفعہ آتا ہے، آغاز میں بھی آتا ہے۔ اس نے کہا پس میں نہیں لکھا، پس اس نے کہا میں نہیں لکھا کیونکہ آپ کامیاب ہو گئے، کیونکہ آپ نے محنت کی تھی۔ جواز بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ اس کے بعد ہے جی لہٰذا، ثبوت کے لیے، درمیان میں آتا ہے وہ بیمار ہے لہٰذا اسے ہسپتال لے گیا، اس لیے۔ جواز کے لیے یہ بھی درمیان میں آتا ہے، اس لیے میں نہ آیا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس حرف تخصیص یعنی خاص کرنے کے لیے، حرف شرکت، اضافہ جات کے لیے اسم کے بعد اجمل کے ساتھ اکرم بھی آیا۔ حرف تشبیہ مانند قرار دینا، جیسا کہ، اس کے اور بھی ہیں، مانند، مثل، طرح، یہ حرف تشبیہ ہیں۔ حرف ربط، حرف اضافت کا تعلق یعنی کا کے کی وغیرہ کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں اسم اعظم، اسم اعظم، میم کے نیچے زیر لگا دی ہے، اسم اعظم، تو یہ حرف اضافت ہے اسم کا دوسرے اسم سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ اسم کے بعد یہ اجمل کی کتاب ہے تو اس میں یہ آ جاتا ہے، کا کی کے وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ حرف فعالیت، یہ لفظ نے یعنی اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسم کے بعد اجمل نے لکھا، اجمل نے لکھا، یہ ایک پورا صفحہ دوبارہ سے دیکھ لیں۔ حرف بیانیہ، حرف استثناء، حرف علت، پھر اس کے بعد حروف تخصیص میں حرف شرکت، حروف تشبیہ، پھر حرف ربط میں حرف اضافت اور حرف فعالیت وغیرہ آتے ہیں۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور کچھ اس میں مشکل نہیں ہے، اور بڑے اچھے سے امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ یہ لکھا ہی اس انداز سے ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھ نہ آئے تو آپ اس میں کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کو صرف 1 بار 2 بار بچے پڑھ لیں،
دھیان سے توجہ سے، تو یہ آپ حروف کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ بڑے آرام سے حل کر لیں گے۔ سیکنڈ ایئر میں مطابقت کے پورشن میں یہ 2 ایم سی کیوز حروف میں پوچھتا ہے یا 3 حروف میں پوچھے جاتے ہیں، 2 مطابقت میں آتے ہیں اور